السلام علیکم ناظرین، نالج وے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شعیب حسن۔ پروگرام انعام رمضان میں آج ہم بات کریں گے عدل پر۔ عدل بہت ضروری چیز ہے معاشرے کے لیے بھی اور انسانی زندگی کے لیے بھی۔ میرے ساتھ موجود ہیں حیدر اور زبیر، ان سے جانیں گے عدل کے بارے میں۔ سب سے پہلے میں لیے چلتا ہوں آپ کو زبیر کے پاس۔ جی زبیر، جو لفظ ساتھ ساتھ بولے جاتے ہیں عدل و انصاف، عدل اور انصاف میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدل اور انصاف کے درمیان جو بہت واضح فرق ہے۔ انصاف جو نصف سے نکلا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی اگر آپ نے معاملہ کرنا ہے تو دو بندے اگر آپ کے درمیان ہیں تو ان کے درمیان اگر فیصلہ نہیں ہو پا رہا تو نصف آپ نے ان کو کر کے دینا ہے۔ اس کے علاوہ عدل کا یہ مفہوم ہے کہ کوئی بھی چیز، ایسی چیز جس کا مقام اصل وہاں ہو اور اسے رکھا نہ جا رہا ہو، اگر اسے ہم رکھ دیں، یعنی کہ میں مثال پیش کروں گا، قرآن کریم فرقان حمید کا مقام جو ہے بہت بلند ہے، اسے ہم اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، تو یہ عدل ہے، قرآن کے ساتھ عدل کر رہے ہیں ہم۔ اور اس لیے ہمیں معاشرے کے اندر بھی عدل جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ معاشرے سے میں ایک مثال آپ کو پیش کروں گا عدل کی، کہ اگر دو لوگ، اگر عورت ہے یا مرد ہے، مرد اور عورت کا پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر جو حصہ رکھا ہے، عورت کا ایک حصہ ہے اور مرد کے دو حصے ہیں۔ اب اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تو عدل تو یہ ہے کہ مرد کے دو حصے ہونے چاہیے اور عورت کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ اس طرح بھوک سے ہم اس کا ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مرد ہے جو 40 سال جس کی عمر بظاہر نظر آ رہی ہے اور ایک 20 سال کا بچہ لگ رہا ہے، تو اسے اس کا میدا دیکھیں تو بڑا ہے، 40 سال کا، ایک تھوڑی سی بات ہے کہ اس کا میدا بڑا ہے، اسے 5 روٹیوں کی بھوک ہے۔ اب 8 روٹیاں ہیں اور عدل یہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ 4 اسے دے دی جائیں 20 سال والے کو اور 4 40 سال والے کو۔ 40 سال والا جو ہے وہ بھوکا ہی رہ جائے گا، اس کے ساتھ عدل نہیں ہو رہا ہے، جس کو جتنی بھوک ہے یہ عدل ہے۔ اب 5 روٹیاں درکار ہیں 40 سال والے کو اور 3 روٹیاں درکار ہوں گی 20 سال والے کو، یہ عدل ہے۔ جی حیدر کرار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حیدر، قرآن مجید میں عدل کے بارے میں جو ارشادات ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ اور اس کے بعد قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ پاک پسند کرتا ہے عدل کرنے والوں کو، اور اللہ پاک سب سے بڑا عادل ہے اس کائنات کے اندر، کیونکہ عدل کی جو متضاد چیز ہے وہ ظلم ہے، اور ظلم یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اس کا جو حق ہو، جو اس کا حقوق ہو، اس کو اس سے محروم کر دیا جائے۔ جس طرح بھائی کہہ رہے تھے کہ عدل اور انصاف میں فرق کر رہے تھے، انصاف کو دوسرے لفظوں میں مساوات بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم وہ 4 روٹیاں اس کو دے دیں، 4 اس کو دے دیں، یہ مساوات کے معنوں میں آ جائے گا، لیکن یہ عدل نہیں ہو رہا۔ عدل یہ ہے کہ جس کو جتنا چاہیے اس کو اس کے مقام پہ رکھا جائے۔ اب جیسے کہ اگر ہم کسی چیز کا ایک مقام اوپر ہے، ہم اس کو نیچے رکھ دیتے ہیں، تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہے، یہ عدل نہیں ہے، عدل کی متضاد ظلم ہے، اور پروردگار عدل کو سب سے زیادہ پسند۔ اللہ پاک سورہ مبارکہ مائدہ میں فرماتا ہے کہ عدل کے لیے گواہی دینے کے لیے ہمیشہ سے تیار رہو اور کبھی اس کے لیے پیچھے مت ہٹو۔ اور اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے کہ کسی قبیلے کی دشمنی، تمہاری عداوت اس کے اندر نہ، تمہارے اندر نہ آ جائے جس کی وجہ سے تم عدل نہ کر پاؤ، اور اللہ عدل کرنے والوں کو ہمیشہ پسند کرتا ہے۔ اور پروردگار اس کائنات کے اندر جتنے بھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، رسول اسلام، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے ہیں، تو انہوں نے آ کے یہ اللہ پاک کا یہ پیغام سب سے پہلے لوگوں کو دیا۔ اور آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ مثالوں کے ساتھ واضح ہے کہ انبیاء جتنے بھی ہیں اللہ کے نمائندگان ہیں، انہوں نے انسانیت کے ساتھ محبت کر کے اور عدل کر کے دکھایا۔ انہوں نے کسی معاملے میں کسی کو چھوٹ نہیں دیا ہے کہ یہ قریبی ہے تو اس کو بخش دیا جائے اور اس کے ساتھ دوری ہے تو اس کو پکڑ لیا جائے، ایسے نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد عدل اور انصاف یہ اس معاشرے کا خاصرہ ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سادان کے اندر بھی میں بیٹھا رہوں۔ سادان ایک جڑی بوٹی ہے جو اونٹ چڑھتا ہے، وہ کانٹے دار ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں اس کے اوپر بیٹھا رہوں، ساری رات اس کے اوپر گزار دوں، اور مجھے زنجیروں کے ساتھ جکڑ کر کھینچا جائے، میں اس کو پسند کرتا ہوں اس کی نسبت کہ میں کسی انسانی جان کسی کے اوپر ظلم کر بیٹھوں اور عدل نہ کر پاؤں۔ اور اللہ پاک یہ زندگی جو ہے میری، یہ جسم ختم ہونے والا ہے اور یہ طریقوں میں پڑا رہے گا، اور میں اس فانی نفس کے لیے یہ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ آپ خود سوچیں کہ کتنی زیادہ اذیت امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اس کے اندر رہنا پسند کروں گا بجائے اس کے کہ میں عدل نہ کر پاؤں، میں ظلم پہ آ جاؤں یا میں عدل کو چھوڑ دوں۔ جی زبیر، آپ بتائیے گا کہ قرآن مجید میں عدل کے بارے میں جو آیات ملتی ہیں ان کو کس طرح سے بیان کیا جاتا ہے؟ قرآن کریم فرقان حمید میں پروردگار عالم نے بہت زور دیا عدل کے اوپر۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عدل ایمان کے ستونوں میں سے ہے، اور پروردگار نے قرآن کریم کے اندر جو فرمایا ہے عدل ہوا اقرب للتقویٰ،
کہ عدل کرو، یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے۔ مرسل اعظم پیغمبر اکرم آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بادشاہ جو عدل کرتا ہوگا قیامت کے دن سرخرو ہوگا، کہ یہ انسانی معاشرہ اگر عدل نہیں ہوگا تو یہ بکھر جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر مکہ و مدینہ کی زندگیاں اگر دیکھی جائیں تو سیرت نبوی کے اندر سارا آپ کو نظر آئے گا کہ جس طرح سے انہوں نے عدل و انصاف کا بول بالا کیا ہے، جس کی وجہ سے اسلام پلا بڑھا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، جناب امیر کا فرمان بھی ہے جو عدل کی ضد ظلم ہے کہ آپ کفر سے حکومت کر سکتے ہیں، ظلم سے نہیں، یعنی کہ عدل کو چھوڑ کر آپ کبھی بھی حکومت کو نہیں رکھ سکتے۔ یہ عدل احادیث میں جو ہمیں تعلیم ملتی ہے عدل کے بارے میں، جناب رسول خدا کی زندگی سے جو میسج ملتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی کے اندر ایک روایت ہے کہ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ حاکم ہوگا جو دنیا میں عدل کرتا ہوگا، اور سب سے زیادہ ناپسند شخص وہ حاکم ہوگا کہ جو ظلم اپنی رعایا کے اوپر کرتا ہوگا، عدل سے کام نہیں لیتا ہوگا۔ اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر تو عدل شیطان صرف لوگ جو ہیں انہوں نے ہمیشہ سے ظلم کا ساتھ دیا ہے، کیونکہ ان کی بنیادی ظلم کے اوپر ہے، تو وہ عدل کی ہمیشہ ہمیں مخالفت کرتے نظر آئے ہیں۔ اور عدل کے لیے جو اللہ کے نمائندگان ہیں اور اس کے بعد جو اللہ کے قریبی لوگ ہیں جو عدل پہ قائم رہتے ہیں اللہ کے فرمان کے مطابق، ان کو دنیا کے اندر بہت سی مخالفتیں برداشت کرنی پڑی ہیں۔ جیسے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے اوپر سب سے زیادہ ظلم اس لیے کیا گیا، لوگوں نے مجھے اس لیے زیادہ ستایا کیونکہ میں نے عدل کا ساتھ نہیں چھوڑا اور میں نے سب سے زیادہ عدل کو تھام کے رکھا۔ حالانکہ اس کے الٹ ہوتا رہا کہ جو بادشاہ ظلم کرتا ہے رایا اس کے بھی خلاف اٹھ پڑتی ہے، لیکن جو شیطان صفت لوگ ہیں وہ ہمیشہ سے عدل کی مخالفت کرتے نظر آئے ہیں۔ لیکن یہ پروردگار کا وعدہ ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تمام مسلمان اس کے اوپر متفق ہے کہ وہ آئیں گے اور وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ پہلے الفاظ ہی ہیں کہ وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور اس کے بعد عدل کے ساتھ پوری دنیا کے اوپر اپنی خلافت الہیہ کو قائم فرمائیں گے۔ جس بار عدل کے بغیر معاشرہ میں کہاں نظر آتا ہے؟ عدل کے بغیر معاشرے کو چلایا جا سکتا ہے؟ عدل کے بغیر معاشرہ کبھی بھی نہیں چل سکتا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قول کے اندر جیسے ارشاد فرمایا ہے، کفر کے ساتھ تو حکومت چل سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک عیسائی مفکر نے اپنی کتاب کے اندر، جارج نے لکھا ہے، اپنے انتصاب کے اوپر ہی اس لائن کو درج کیا ہے کہ یہ کتاب اس کے لیے لکھی جا رہی ہے کہ جسے شدت عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ تو نمائندگان الہی جو بھی یہ دین ہے، پروردگار نے یہ جو کائنات بنائی ہے، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، توحید، تقوی اور پروردگار کی تعلیمات کے اندر سب سے پہلے انہوں نے یہ چیزوں کے بعد عدل پہ بات کی ہے کہ معاشرہ بکھرنے نہ پائے۔ اگر معاشرہ ہوگا تو وہاں پہ کوئی توحید چلے گی نا، پروردگار کا نظام تو چلے گا ہی وہاں پہ جہاں پہ معاشرہ ہوگا، اور معاشرہ عدل کے بغیر نہیں چل سکتا۔ کہ کوئی بھی بندہ اٹھے جس کا ہاتھ ڈلے غریب کے اوپر، مسکین کے اوپر اور یتیموں کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دے، ان کا حق چھین لے، تو اس طرح یہ معاشرہ بکھر جاتا ہے۔ پروردگار عالم اس معاشرے کے اوپر رحمت نہیں کرتا کہ جہاں پہ عدل نہ ہو۔ جی بے شک۔ جی ناظرین، جناب رسول خدا کا فرمان بھی ہے کہ تم سے پہلے کی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے جو عمراء تھے، جو بڑے لوگ تھے، ان پر قانون نافذ نہیں کیا اور غریبوں پر، ناداروں پر قانون نافذ کر کے ان کو جو ہے وہ پکڑ لیا، جرم کے بدلے میں سزا دی اور امیروں کو چھوڑ دیا۔ عدل معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم اپنے معاشرے میں عدل قائم نہیں کریں گے، ہم اپنے معاشرے کو بہترین نہیں بنا سکتے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔